الذی خلق الموت والحیات، اس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کس کے ہیں، سب سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی نیک اعمال اور اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق، میں ان سے کوئی رزق تو نہیں مانگتا، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں رب یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ ہی ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت، ان دو باتوں میں فرق سمجھ لیجئے گا۔ ضرورت ہماری کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، رہائش ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے، اور یہ دنیا میں جو کچھ ہم سہولیات لیتے ہیں یہ سب ہماری ضروریات ہیں، لیکن ہماری پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور جو شخص اپنی ضروریات کے پیچھے لگ کے اپنے مقصد کو بھول گیا وہ انسان ناکام اور نامراد ہوا، اور جس شخص نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا اور اپنی ضروریات کو ضرورت کی حد تک پورا کیا وہ انسان کامیاب اور کامران ہوا۔ آپ مثال سمجھیں، ایک گھر سے دو بھائی نکلتے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے کہ دونوں اسلام آباد میں ایک آدمی سے ملاقات کریں گے اور اس سے اپنا اپنا حصہ وصول کریں گے، ان سے پیسے لینے ہیں۔ دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، دونوں نے ایک جگہ پہ جانا ہے، ایک نے ایک کو ملنا ہے، دوسرے نے دوسرے کو ملنا ہے، اور اپنے اپنے پیسے لے کر واپس آنا ہے۔ یہ سفر کا مقصد افراد کی ملاقات اور ان سے پیسے وصول کر کے واپس آنا ہے۔ اب راستے کے اندر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، راستے کے اندر گاڑی رکتی ہے، ٹرین رکتی ہے، دونوں بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ ایک شخص ہلکی سی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، جو پانی میسر آیا جلدی سے وہ لے لیا، جو کھانا میسر آیا جلدی سے وہ لے لیا اور جلدی آ کر واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور دوسرا اچھے کھانے کی تلاش میں، اچھے ہوٹل کی تلاش میں، اچھے پانی کی تلاش میں نکلا اور نکلتا ہی گیا اور نکلتا ہی گیا۔ جب واپس آیا تو ٹرین جا چکی تھی، گاڑی جا چکی تھی، اب یہ وہاں نہ پہنچا اور دوسرا وہاں پہنچا، اپنے مقصد کو پورا کیا، گھر واپس لوٹا، دوسرا بھی گھر واپس لوٹا، ایک اپنے مقصد کو پورا کر کے آیا اور ایک خالی ہاتھ آ گیا۔ پوچھا گیا کیا تم دونوں نے سفر نہیں کیا تھا؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ ہم وہاں افراد سے ملاقات کر کے اپنے پیسے اور رقم لے کر آئیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے وہاں پہنچا اور دوسرا ضرورت کے پیچھے زیادہ پڑ گیا اور اپنے مقصد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہی بات ہے، ہم اس دنیا میں آئے، ہمارا مقصد ایک اللہ کی عبادت تھا۔ جو شخص اپنی مقصد کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالتا ہے، ضروریات کو صرف ضرورت تک محدود رکھتا ہے، خواہشات تو کبھی بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، تمہاری کیسے ہو سکیں گی؟ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تم اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنے مقصد کی طرف دھیان دو، توجہ کرو۔ جس انسان نے
اپنے مقصد کو پورا کیا وہ روز قیامت جنت کا مہمان بنے گا۔ اور جس نے اپنی ضروریات کے پیچھے وقت لگا دیا، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ کتنی پڑھتے ہو؟ 1 یا 2 پڑھتا ہوں۔ 5 کیوں نہیں پڑھتے؟ قاری صاحب میں کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، دفتر میں مصروف ہوتا ہوں، ڈیوٹی پر مصروف ہوتا ہوں۔ وہ تیری ضرورت تھی، لیکن تو نے ضرورت کے پیچھے لگ کے اپنے مقصد کو بھلا دیا، ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اور اگر عبادت کے لیے وقت نکالا اور اپنے مقصد کو پورا کیا، اپنے آنے کے مقصد کو پورا کیا، تم دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں پینے کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں شادیوں کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں رہائشوں کے لیے نہیں آئے۔ یہ آج آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ نہ مال تیرے ساتھ جائے گا، نہ اولاد تیرے ساتھ جائے گی، نہ گاڑی تیرے ساتھ جائے گی، نہ تیرا بینک بیلنس تیرے ساتھ جائے گا، نہ تیرا مکان، تیری دکان، تیرا کاروبار، کچھ بھی تو تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ صرف جائے گا تو تیری عبادت اور تیرے کیے ہوئے اعمال تیرے ساتھ جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب آقا کہتے ہیں مجھے رب تعالیٰ نے خود یہ فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کی نسل، تفرغ لعبادتی، میں رب تمہیں کہتا ہوں میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ تفرغ اس لفظ میں کتنی اپنائیت ہے۔ ایک ہے فارغ ہونا، فارغ رہنا، اور ہے فارغ ہونے کے لیے مشقت کرنا، فارغ ہونے کے لیے پلاننگ بنانا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے جب تم فارغ ہوا کرو نا تو تب تم میری عبادت کر لیا کرو، جب مصروف ہوا کرو نا پھر تیری اپنی ضرورتیں جو چاہے سو کرا کر۔ نہیں، تفرغ، وقت نکال۔ جس طرح تم اپنی اولاد کے لیے وقت نکالتے ہو، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہو، اسی طرح اس سے بڑھ کر تفرغ، وقت نکال۔ کاروبار میں ہو تو وقت نکال، دفتر میں ہو تو وقت نکال، دوست و احباب میں ہو تو وقت نکال۔ تفرغ، تیری محفل سجی ہے، تیرے دوست بیٹھے ہیں، تیرے رشتہ دار بیٹھے ہیں، تو ان میں مصروف ہے، ان کے درمیان سے اٹھ، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ تو کر دیکھ، پھر کیا ہوگا؟ املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں رب تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اگرچہ تیرے پاس پیسے تھوڑے بھی ہوں گے نا، سہولیات تھوڑی بھی ہوں گی، ضروریات تیری بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہوں گی، لیکن میں رب تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں رب تیری فقیری کے سارے دروازوں کو بند کر دوں گا۔ یہ فائدہ ہے، رب کی عبادت کے لیے وقت نکال، اللہ تیرے سارے فقیری کے دروازے بند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے دل میں غنا پیدا کر دے گا۔ کیسا غنا اور کیسی فقیری کے دروازے بند ہوئے؟ شعب الایمان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی، کہتے ہیں میں اپنے غلام نافع کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، عرب کا موسم، صحرا اور پہاڑ، چلچلاتی دھوپ، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، کہنے لگے اے نافع سفرہ بچھا، کھانا لگا، بھوک ستا رہی ہے۔ نافع کہتے ہیں میں سواری سے اترا، زمین پہ سفرہ بچھایا، میں نے دسترخوان لگا کے کھانا لگا دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ آگے اٹھی تو ایک بکریوں کا چرواہا نظر آیا، بکریاں چرا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، دل میں خیال آیا ایک غلام ہے، غلامی کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، کیوں نہ ایسا ہو میں اس کو بھی ساتھ بلا لوں اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ اس کو کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لائے، قریب پہنچا، یا غلام کل معنا، اے لڑکے، اے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک یا عم، چچا اللہ تمہیں برکت دے، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال، حیران ہو کر دیکھا
عرب کا علاقہ، گرمی کا موسم، سخت ترین گرمی، شدید السموم، جب سورج بھی آگ پھینک رہا ہے اور زمین بھی تپ رہی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وَأَنْتَ تَرْعَ الْغَنَمْ، اور بکریوں کا تو چرواہا ہے، کبھی دائیں دوڑے گا کبھی بائیں دوڑے گا، کبھی پہاڑ پہ چڑھے گا کبھی نیچے اترے گا، اور اس گرمی کے سخت دنوں میں تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، فرضی تو تھا نہیں، رمضان تو تھا نہیں، اس سخت ترین موسم میں، گرمی کے علاقے میں بکریوں کے چروائے ہو کر تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا عم، اے چچا، گرمی تو مجھے بھی ستاتی ہے، پیاس مجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، جسم میرا بھی گرمی کے اندر نڈھال ہوتا ہے، لیکن میں انی استعد لیوم احر من، میں آج کی گرمی کو برداشت کر کے اس سے کئی گنا بڑی گرمی، قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں اس کے لیے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں واقعتاً اتنا نیک ہے، یہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا ہے، جس طرح ہم اپنے آپ کو بڑے نیک پارسا ہمیشہ کہتے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، میں تو کبھی ایسا کرتا ہی نہیں، اور میں فلاں فلاں فلاں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس کو چیک کرنا چاہا، کیا یہ بھی ایسا ہے؟ یہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو اچھا بنا رہا ہے۔ کہا پھر ایسا کر، ہم سے پیسے لے لے اور اپنی ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم اس کو ذبح کر کے تیری افطاری کا سامان بنائیں گے، اور اپنی بکری کو بیچ کر پیسے رکھنا، مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا تھا، اور مالک تیرا مان ہی جائے گا۔ اس نے کہا چچا تیری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اگر میں اپنے مالک کو کہوں بکری گم ہو گئی، وہ کہے گا ٹھیک ہے گم ہو گئی، میں کہوں گا بھیڑیا لے گیا، وہ کہے گا ٹھیک ہے لے گیا، لیکن مجھے یہ بتا آج میں دنیا میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، آسمانوں پہ بیٹھا اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے نا، اس کو بھی تو میں نے جواب دینا ہے نا، اس کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے نا۔ آج دنیا کما کر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دل کے اوپر لگنے والی چوٹ ان کی زبان پہ آئی، بار بار کہنے لگے این اللہ این اللہ این اللہ این اللہ۔ عبداللہ ذرا اس غلام کے ایمان کو چیک کر لے، پہاڑوں کی سرزمین ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، روزہ رکھا ہے ایک اللہ کے لیے، ڈر دل میں موجود ہے، صرف ایک اللہ کا موجود ہے۔ اپنی سواری کو واپس موڑا، اس آدمی کا پتہ کیا جس کا یہ غلام تھا، اس کے دروازے پہ پہنچے، کہا یہ غلام مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا اچھے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا، کہا نہیں منہ سے قیمت مانگ لے، منہ سے قیمت مانگی، اس کو ادا کی، کہا تیری بکریاں کتنی ہے؟ کہا 200 بکریوں کا مالک ہوں، کہا ساری بکریوں کی قیمت بتا، اس کو دی، اور راستے میں کھڑے ہوئے، شام کا وقت ہوا، وہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مالک کے دروازے کی طرف آ رہا تھا، یہ ٹھہر گئے، کہنے لگے رک جا، آج اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں خرید کر اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور یہ ساری بکریاں تمہیں تحفے میں عطا کر دی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث سچی ہوئی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تیرا رب کہہ رہا ہے میری عبادت کے لیے ذرا وقت تو نکال، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر کے رکھ دوں گا، جس طرح اس غلام کا دل غنی تھا، مال و دولت کی طرف لالچ نہ آیا، واسد فقرک، تیرے فقیری کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ صبح تک وہ غلام تھا اور کنگال تھا، شام ہوتے ہی 200 بکریوں کا مالک بنا، اور آزادی اس کو عطا ہوئی، کس وجہ سے؟ صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ تفرغ، ذرا وقت نکال کر تو دیکھ، تیری سوچ یہ ہے دکان سے اٹھ کے آ گیا گاہک چلا جائے گا، مال چلا جائے گا، میرے پیسوں میں کمی آ جائے گی۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ ہر شے کا اختیار اور کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، تیرے خزانوں میں کمی کبھی نہیں آئے گی، تو میری طرف آ کر تو دیکھ، تیرے مال و دولت میں کمی کبھی نہیں آئے گی۔ جب رب تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے پھر تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر تم پیچھے کیوں رہتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں حدیث قدسی ہے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تیرے پاس وقت نہ ہوا
تیری مصروفیات ختم نہ ہوئیں، تیرے کاروبار نہ رکے، تیرے کام کاج نہ رکے، تیری یاریاں دوستیاں ختم نہ ہوئیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تیرے لیے میں رب کے لیے وقت نہ ہوا تیرے پاس، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، پھر یاد رکھنا میں تیرے ہاتھوں کو اور مصروف کر دوں گا، پھر نہیں نکلے گا وقت تیرے پاس، اگر نہیں نکالے گا تو نہیں نکلے گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا اور گھر کے سارے افراد کھاتے تھے، گزارا تو ہو ہی جایا کرتا تھا، اب گھر کے 4 افراد کماتے ہیں اور سارے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، پھر 8 سے 10 گھنٹے تک، 10 سے 12 گھنٹے تک، 12 سے 14 گھنٹے تک بھی تیری مصروفیات بن جائیں گی۔ پہلے تیرے پاس تھوڑے پیسے تھے لیکن اس میں برکت موجود ہوتی تھی، آج طوفان کی طرح پیسہ آئے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں آئیں گے، سیلاب کی طرح نکل جائے گا لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ فقیری تیری کبھی ختم نہیں ہوگی، زبان تیری شکوے سے پاک نہیں ہوگی، پھر بھی کہے گا بس حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہے، مشکلات بڑی ہیں، بیماریاں بڑی ہیں، تنگیاں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ رب کہتا ہے سب کچھ نہیں تھا، صرف تو نے اپنے وقت کو نہیں نکالا تو میں نے تمہیں اور مصروف کر دیا، اور فقیری کے دروازے تیری کبھی ختم نہیں ہوں گے اور بند نہیں ہوں گے، یہ تمہیں صدا ملے گی۔ اور آج دیکھ لو، ہر آدمی دیکھے 15 سال 10 سال پہلے کتنا کماتا تھا اور آج کتنا کما رہا ہوں، پہلے کتنے سکھ میں تھا اور آج کتنی تنگی کے اندر ہوں۔ جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال رہا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ، اگر وقت نہ نکالا، اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کی عبادت کے لیے نہ آئے، اپنے کام کاج اور اپنے معاملات میں مصروف رہے، روز قیامت یہ لوگ جہنم میں جا کر چیخیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ، اور وہ لوگ اس جہنم میں یسترخون، یہ عربی لفظ ہے، ایسی چیخ مارنا، پیٹ اور سینے کے پورے زور سے چیخ ماریں گے، پورے زوروں سے چیخیں ماریں گے، اور وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے رہے، ہم تیری عبادت کو وقت دیں گے، تیری ریاضت کو وقت دیں گے، تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تیرے سامنے سجدے میں جھکیں گے۔ آسمان والا رب آواز دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، تمہیں دنیا کے سارے کاروباروں کا پتہ تھا، تمہیں دنیا کی ساری گنجلوں کا پتہ تھا، تمہیں دنیا کے سارے قوانین کا پتہ تھا، تمہیں دنیا کے سارے رہن سہن کے معاملات کا پتہ تھا، نہیں پتہ تھا تو میری عبادت کا نہیں پتہ تھا، آج تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، آج تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہ کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جب جہنمی جہنم والے نکلنے سے مایوس ہو چکے ہوں گے تو پھر جہنم کے دروغے اور جہنم کے چوکیدار پہرے دار کو کہیں گے اے جہنم کے خزانچی، اے جہنم کے خازن، جہنم کے مالک، ذرا اپنے رب سے کہہ دے یخفف عنا یوما من العذاب، نہیں عذاب ختم کرنا تو نہ کر، صرف ایک دن رب ہمارے عذاب کو ذرا ہلکا ہی کر دے۔ آگے سے آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤ، آج تم سے تمہارا رب کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت وہ روئیں گے، پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ ایک موقع دے دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہم نے تیرے عذابوں کو دیکھ لیا، ہم نے جہنم کی آوازوں کو سن لیا، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، انا موقنون، اب پورا یقین آ چکا ہے۔ آواز آئے گی نہیں، آج جو آ گیا اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے، ضروریات کو ضرورت سمجھو اور اس کو ضرورت کی حد تک پورا کرو، لیکن مقصد کو آگے رکھو، ضرورت کو پیچھے رکھو۔ ضرورت سمجھو گے تو ضرور پوری ہوگی، خواہشات کے پیچھے چلو گے تو وہ بادشاہ بھی پریشان ہیں اور پریشان ہی رہیں گے، کبھی بادشاہوں کی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا،
اور کھڑا ہونا اپنے لیے سعادت سمجھ لو۔ 2 مرتبہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ جو آج خوشی سے کھڑا ہو گیا وہ کل قیامت کو بھی خوش ہوگا جب اس کے سامنے جائے گا، اور جس کو آج کھڑا ہونا مشکل لگا روز قیامت اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، اور وہاں کھڑا ہونا انسان کے بس کی بات نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اپنے سامنے آسانی کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، تاکہ روز قیامت بھی ہم خوشی کے ساتھ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ ہمارا اپنا رب ہے نا۔ اور اگر آج ہم اس سے دور رہے، کل اور زیادہ ہمیں پھر ڈر آئے گا اور پھر ہم اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔